میں ایک اور دلچسپ اور پیاری سی کہانی لے کے آپ کے لیے آئی ہوں اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ قیدی، اس کا نام ہے قیدی۔ تو یہ جو ہے، یہ کہانی جو ہے نا ایک ایسے بچے کی ہے جو کہ جس نے ایک پرندہ جو ہے نا وہ طوطا، جو آپ کا فیوریٹ پرندہ ہے، اس کو پالا تھا، اور اس سے اس نے کیسے سبق حاصل کیا کہ آزادی کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسد اپنے ابو کے ساتھ پرندوں کی مارکیٹ میں گیا تو وہاں ہر طرح کے پرندے پنجروں میں قید تھے۔ اسد نے ضد کر کے ایک طوطا خرید لیا اور اسے گھر لے آیا۔ طوطا بہت ہی اداس تھا، اسے نئے مالک کی قید میں اب پتہ نہیں کب تک رہنا تھا۔ اسد بہت خوش تھا، وہ طوطے کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ طوطے کو چھیڑے اور اسے بولنے پر مجبور کرے۔ طوطا ایک تو پنجرے میں قید تھا، بے بس اور مجبور تھا، آزاد فضاؤں میں اڑ نہیں سکتا تھا، پر ہوتے ہوئے بھی اسے اڑنے کی حسرت تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور لاچارگی پر بہت دکھی تھا، مگر اسد کو اس بات کا احساس ہی نہ تھا کہ قید کیا ہوتی ہے، آزادی کتنی اچھی اور بڑی نعمت ہے۔ اسے تو ایک مجبور اور قیدی پرندے کو قید میں رکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا دل اور دماغ اس دکھ اور غم کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ تو وہ ایک قیدی پرندہ یا انسان قیدی پرندے یا انسان قیدی کو محسوس ہوتا ہے، اس کرب اور تکلیف کی شدت کو وہ بالکل بھی نہ جان سکتا تھا جو ایک قیدی دل پر گزرتی ہے، کیونکہ خود تو وہ آزاد تھا، ہر جگہ آسانی سے آ جا سکتا تھا، اپنی مرضی سے کھاتا، اپنی مرضی سے بیٹھتا، اپنی مرضی سے جب چاہتا دوڑ بھاگ لیتا تھا، مگر ایک قیدی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک قسم کا محتاج ہوتا ہے، جو اس کا مالک اسے دے گا کھا لے گا، مالک جو چاہے گا وہی کرے گا۔ بھوک بھی ہوگی تو چپ بیٹھا رہے گا، اس کو اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ اپنی بھوک اور ضرورت کے مطابق کھانا ہی مانگ لے۔ مالک کی مرضی ہوگی تو اسے دے گا، نہ مرضی ہوگی یا مصروف ہوگا تو اس کو مجبور اور بیچارے پرندے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا اسے گرمی لگ رہی ہے یا سردی محسوس ہو رہی ہے۔ جو لوگ پرندوں یا جانوروں کو گھروں میں پالتے ہیں انہیں چاہیے کہ پھر ان کی دیکھ بھال بھی پوری توجہ اور محنت سے کریں، ان کی ہر ضرورت پوری کیا کریں، اور ان کے پنجرے کی صفائی باقاعدگی سے کریں، اور ان کے کھانے پینے کا خیال ایسے ہی رکھیں جیسے اپنا رکھتے ہیں یا اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح جو بھی جانور یا پرندہ گھر میں پالنے کے لیے رکھیں تو اسے بھی گھر کے فرد کی طرح پوری ذمہ داری اور توجہ سے پالیں، تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ میں ایک قیدی نہیں بلکہ میرا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسے بھی کبھی کبھی آزاد فضا میں گھومنے کو چھوڑ دیں، اور اسے بھی یہ محسوس کرائیں کہ وہ اتنا بھی پابند نہیں ہے کہ اس کو وہ ساری سہولتیں مہیا کریں جو خود استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسد ذرا لاپرواہ تھا، کھیلنے کودنے اور پڑھنے میں مصروف ہو کر طوطے کی ضرورتیں پوری نہ کرتا تھا۔ طوطا خاموشی سے یہ سب برداشت کرتا رہا۔ طوطا سوچتا کہ کاش اسد اس کو آزاد کر دے، یا اسد کو کوئی ایسا دھچکا لگے کہ اسے بھی طوطے کی تکلیف کا احساس ہو جائے کہ ایک قیدی کی زندگی کیسی تکلیف دہ اور پریشان کن اور بے بسی سے پر ہوتی ہے۔ بچوں، یہ تھی کہانی قیدی کا پہلا حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور شیئر اور لائکس بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔